آئیے آج ایمان، شک اور اس خاموشی میں چھپے جواب کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو مولانا رومی سے منسوب کی جاتی ہے اور ہمیں دعا کے اصل مطلب پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جس کی زندگی خدا کی یاد میں بالکل ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اتنے خلوص اور کثرت سے اللہ کا نام لیتا تھا کہ جیسے اس کے الفاظ کی مٹھاس اس کی روح سے نکل کر اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ یہ ایک مکمل سکون اور گہرے تعلق کا احساس تھا۔ تو سمجھے کہ یہ سفر کا پہلا پڑاؤ ہے، وہ مقام جہاں عبادت میں ہی خوشی ہے، جہاں ہر پکار ایک میٹھے نام کی طرح لگتی ہے۔ یہاں کوئی شک نہیں، بس خالص پرجوش یاد ہے۔ لیکن پھر جیسا کہ اکثر روحانی سفر میں ہوتا ہے، ایک بیرونی آواز آ ٹپکتی ہے، ایک ایسی آواز جو اس سکون کو توڑنے اور دل میں بے یقینی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ رہی وہ بات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شیطان یا کہہ لیں کہ ایک وسوسہ ڈالنے والی آواز اس عابد سے پوچھتی ہے، تم پکارتے تو رہتے ہو لیکن تمہیں کوئی جواب تو نہیں ملتا، کوئی لبیک یعنی میں حاضر ہوں کی صدا نہیں آتی، کیا یہ سب بیکار نہیں؟ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں شک کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس عابد کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف اس کی مسلسل پرجوش پکار ہے اور دوسری طرف ایک ایسی خاموشی ہے جس سے وہ اب خالی پن سمجھنے لگا ہے۔ یہ جو یک طرفہ محبت کا خیال ہے نا، یہ اس کے دل پر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ شک جیت گیا۔ وہ آواز جو اس کی عبادت کو بے معنی کہہ رہی تھیں اس پر حاوی ہو گئیں، اور وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے جس سے کبھی اسے اتنی مٹھاس ملتی تھی، اور غم میں ڈوب کر سو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم تھوڑی ہوتی ہے۔ اکثر جب ہم سب سے زیادہ کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں تو رہنمائی ایسے طریقوں سے آتی ہے جن کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں یہ ایک خواب کے ذریعے آتی ہے۔ سوچیں کتنا خوبصورت منظر ہے، اس کی آنکھیں تو بند ہیں، وہ امید چھوڑ چکا ہے، لیکن اس کا نصیب، اس کی قسمت، وہ جاگ رہی ہے۔ دانا ہستی حضرت خضر علیہ السلام اس کی مایوسی میں اس سے ملنے آتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت خضر کا سوال سیدھا دل میں اترنے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تم نے وہ کام کیوں چھوڑ دیا جو اتنا پاک تھا؟ تم اس چیز پر کیوں پچھتا رہے ہو جو تمہاری روح کے لیے اچھی تھی؟ یہ سوال اس عابد کو اپنے فیصلے کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور عابد کا جواب دیکھے کتنا سچا اور درد بھرا ہے۔ اس نے ہمت اس لیے نہیں ہاری کہ وہ تھک گیا تھا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے لگا کہ اسے کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی پکار کو رد کیا جا رہا ہے، اور اسی خاموشی نے اس کا دل توڑ دیا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے بالکل مرکز میں، وہ الہام جو سب کچھ بدل دے گا۔ حضرت خضر اس عابد کو خدا کا پیغام دیتے ہیں، اور یہی پیغام اس پوری تمثیل کا دل ہے۔ دیکھیں یہ کتنا گہرا نقطہ ہے۔ خدا کا پیغام ہے کہ تمہارا مجھے پکارنا یہی تو ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے۔ تمہاری پہلی اللہ کی پکار قبول ہوتی ہے تبھی تو دوسری کی توفیق ملتی ہے۔ تمہارے دل میں جو تڑپ اور درد ہے وہ خود میرا پیغام ہے۔ یعنی تمہاری پکار اور میرا جواب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی عمل میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھیں۔ عابد کی جو کوشش تھی، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، وہ اس کی اپنی نہیں تھی، وہ تو خدا کی کشش کا ایک عکس تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دعا کرنے کی خواہش خود ایک الہی تحفہ ہے، اور یہ ہے آخری اور سب سے بڑی تسلی کہ خدا کا جواب کوئی باہر سے آنے والی آواز نہیں ہے جسے سنا جائے۔ ارے نہیں، وہ تو پکار کے اندر ہی موجود ہے۔ ہر یا اللہ کی پکار میں خدا کا میں یہاں ہوں پہلے سے ہی گونج رہا ہے۔ جواب تو پکار میں ہی چھپا ہوا ہے۔ تو آخر اس خوبصورت کہانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں اور اس گہری حکمت کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جو شخص خدا سے غافل ہے نا، اسے تو دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے کی صلاحیت ملنا، یاد کرنے کی خواہش ہونا، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ انسان محروم نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ بس یہی پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ ہم جواب باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی نشانی کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اصل انعام تو خود اس عمل کے اندر ہی چھپائے۔ خدا کو یاد کرنے کا اجر
خدا کو یاد کرنا ہی ہے۔ تو چلیں جو اہم باتیں ہیں انہیں ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، دعا کی توفیق ملنا ہی قبولیت ہے۔ دوسری، جواب ہمیشہ باہر سے نہیں آتا بلکہ اکثر اندر سے محسوس ہوتا ہے۔ تیسری، دل کی جو تڑپ ہے وہی خدا کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ کہ شک اس سچائی پر پردہ ڈال دیتا ہے جو سامنے ہی ہوتی ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں چاہے وہ روحانی معاملات ہوں یا دنیاوی، ہم اکثر باہر سے کسی تصدیق کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ شاید کوشش کرنے کی یہ ہمت، جدوجہد کرنے کی یہ خواہش اور آگے بڑھنے کی یہ تڑپ، یہی وہ جواب ہو